کلپ نمبر 849۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ترجمہ: اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں کہ رب عز و جل سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ البتہ اللہ عز و جل سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے، یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو، لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں، اور سب پر اس کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی۔ ام اتخذوا من دونه آلہہ قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب علیہ السلام، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر تم نہ کوئی عقلی دلیل لا سکتے ہو جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور سب میں شرک کو باطل قرار دیا گیا اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ ساتھ والوں سے مراد حضور پرنور علیہ السلام کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ پہلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا اور اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور پہلوں کے ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم قرآن، تورات، انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ کیا تم ان میں یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو جانتے نہیں اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر عناد کی وجہ سے حق کے منکر ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا
مگر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کیے جانے کا مستحق ہو، تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ آیت وما ارسلنا من قبلک سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی، نبوت کے لیے وحی لازم و ضروری ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر 3، تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام عقائد میں متفق ہیں، اعمال میں فرق ہے۔ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شرک جائز نہیں ہوا، لہٰذا سجدہ تعظیمی شرک نہیں، کیونکہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے، البتہ ہماری شریعت میں حرام ضرور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔